بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. حکایات شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کے سلسلے کی کچھ حکایات لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو چلیے پھر بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں. پہلی حکایت جس کا نام ہے سونے کی اینٹ. اس میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک پارسا یعنی نیک پرہیزگار شخص، اس کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی. دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ آج میں سنگ مرمر کی ایک عالیشان حویلی بنواؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا. غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا. نہ کھانا پینا یاد رہا اور نہ ذکر حق. صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا. وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اسے اینٹیں بنائے. یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے. عالیشان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے. اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے. ہاں دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا. یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا. دوسری حکایت اس کا نام ہے غریب اور بہشت. دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر. امیر زادے نے درویش لڑکے کو تانا دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جوڑی ہے. اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ 2 مٹھی مٹی اس پر پڑی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں. درویش زادے نے جواب دیا کہ یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچا ہوگا. تیسری حکایت اس کا نام ہے قیمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا. جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں. جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک صدف یعنی سیپی نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی. تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا. چوتھی حکایت ہے، اس کا نام ہے غذا. اس میں شیخ سعدی فرماتے ہیں اردو شعر بابکا نے ایک ایرانی بادشاہ تھا. اس نے ایک دن ایک حکیم سے پوچھا کہ انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے. حکیم نے کہا کہ 1.5 پاؤ. بادشاہ نے کہا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی. حکیم نے کہا جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اسی قدر کافی ہے، جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا وما علینا الا البلاغ المبین.